السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بات چیت اور میں ہوں غلام نبی مدنی۔ مسجد اقصی بیت المقدس پر اسرائیلی قبضے کو 70 سال ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی قبضے کے 70 سالہ اس جشن پر امریکہ نے اپنے سفارت خانے کو تل ابیب سے بیت المقدس منتقل کرنے کا جو اعلان کیا تھا، اس کی عملی شکل اور اس کی عملی طور پر عملاً اس بیت المقدس میں جو سفارت خانہ ہے امریکی، اس کو منتقل کرنے کے لیے 14 مئی کی تاریخ رکھی گئی ہے۔ اور اس سفارت خانے کی منتقلی کے اسباب اور اہداف کیا ہیں، اس حوالے سے بات کریں گے۔ کیا اب بیت المقدس پر اسرائیل کا مکمل قبضہ ہو جائے گا؟ بیت المقدس پر امریکی اسرائیلی جارحیت کے خلاف امت مسلمہ کیوں خاموش ہے؟ پروگرام کے دوسرے حصے میں بات کریں گے امریکہ ایران جوہری معاہدے کا خاتمہ، پس منظر اور پیش منظر کیا ہے؟ امریکی صدر نے ایران سے جوہری معاہدہ کیوں ختم کیا؟ امریکہ ایران جوہری معاہدے کا خاتمہ، اس کے نقصانات اور اہداف کیا ہیں؟ امریکہ ایران جوہری معاہدے کا خاتمے سے کیا عالمی جنگ چھڑنے کا خدشہ ہے؟ پروگرام کے دوسرے حصے میں انہی سوالات پر بات چیت کریں گے، جبکہ پروگرام کے تیسرے حصے میں ہم بات چیت کریں گے ماہ رمضان کے تقدس کے حوالے سے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے شاندار فیصلہ دیا ہے۔ ماہ رمضان میں ٹی وی چینلز پر اخلاق باختہ پروگراموں کی روک تھام اور متبادل پروگراموں کے لیے لائحہ عمل پیش کیا گیا ہے، جس میں علماء کرام اور پی ایچ ڈی اسکالرز کو مدعو کیا جائے گا۔ اسی طرح ماہ رمضان کے تقدس کو کیسے برقرار رکھا جا سکتا ہے، اور جو ہائی کورٹ اسلام آباد کا فیصلہ ہے اس فیصلے کو صرف رمضان ہی میں اس کو عملی طور پر نافذ کیا جائے یا اس کو پورے سال پر منطبق کیا جائے، اس حوالے سے پروگرام کے تیسرے حصے میں ہم بات چیت کریں گے۔ جہاں تک بات ہے پروگرام کے پہلے حصے کی، بیت المقدس پر اسرائیلی قبضے کے 70 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ 2 دن کے بعد 14 مئی کو اسرائیل اپنا یوم آزادی منا رہا ہے، 70واں یوم آزادی منا رہا ہے، جبکہ مسلمان اس دن کو ایک افسوسناک دن کے طور پر یوم نکبہ کے نام سے منا رہے ہیں۔ اس دوران اسرائیلیوں کے ہاں یہ دن بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے، اسرائیلی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ نے جو 6 دسمبر کو 2017 میں جو اعلان کیا تھا القدس میں امریکی سفارت خانے کو منتقلی کا، اس اعلان پر حتمی شکل دے دی گئی ہے، اور اب 14 مئی کو اسرائیل سے تل ابیب سے بیت المقدس امریکہ اپنا سفارت خانہ منتقل کرے گا، اور اس منتقلی کی تقریب میں امریکہ سے ایک اسپیشل وفد بھی آ رہا ہے، جس کی قیادت جو ہے امریکی صدر کی جو بیٹی ہیں ایوانکا ٹرمپ، وہ اور ان کے جو خامند ہیں وہ کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ وزیر خزانہ بھی اس میں شامل ہوں گے امریکہ کے، اور بھی بہت سارے اعلیٰ عہدیدار شامل ہوں گے۔ جبکہ ٹرمپ کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کریں گے، اور دوسری طرف اسرائیل نے دیگر جو ممالک ہیں ان کے تقریباً 30 کے قریب، بلکہ 30 سے زیادہ سفراء کو دعوت دی تھی، اس میں تقریباً 30 کے قریب سفراء نے اس دعوت کو قبول کر لیا ہے۔ اور اسی طرح اس کے ساتھ ایک اور اہم بات یہ سامنے آئی کہ کچھ دن پہلے 7 مئی کو بیت المقدس کی جو شاہراہیں ہیں، سڑکیں ہیں، وہاں پر امریکی سفارت خانے کے جو سائن بورڈ ہیں علامتی، وہ بھی لگا دیے گئے ہیں۔ اور اب سوال یہ ہے کہ امریکہ اگر سفارت خانہ بیت المقدس منتقل کرتا ہے تو اس کے اہداف کیا ہیں، اور کیا اس سے اسرائیل کو براہ راست کنٹرول مل جائے گا بیت المقدس پر، اور کیا اس کے ذریعے مزید خون خرابہ ہوگا، مزید بدامنی ہوگی، اور اسی طرح کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل کو پورے کے پورے بیت المقدس پر قبضہ اس کو دے دیا جائے، کھلی اجازت دے دی جائے؟ پھر اسی طرح اس کے ساتھ دوسرا سوال یہ بھی ہے کہ امت مسلمہ اس پر کیوں خاموش ہے؟ اسی حوالے سے ہم نے ایک ڈاکومنٹری بنائی ہے وصال اردو نے، وہ ڈاکومنٹری دیکھیے، اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بیت المقدس، امریکی سفارت خانے کی منتقلی اور عالم اسلام کی پراسرار خاموشی۔ 14 مئی 2018 کا دن امت مسلمہ کے لیے نہایت افسوسناک دن ہے۔ اس دن امت مسلمہ کے حرمین شریفین کے بعد تیسرے اہم ترین مقدس مقام بیت المقدس پر اسرائیلی غاصب یہودیوں کے قبضے کے 70 سال مکمل ہو جائیں گے۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی اسرائیلی یہودی اس دن اپنی قومی سالگرہ منا رہے ہیں، مگر اسرائیلیوں کے نزدیک اس سال کی سالگرہ ماضی کی سالگرہوں سے کہیں زیادہ اہم اور تاریخی بتائی جا رہی ہے، کیونکہ اس دن اسرائیلی یہودیوں کی دیرینہ خواہش بھی پوری ہو رہی ہے، اور بیت المقدس پر عملاً اسرائیلی قبضے کا صدیوں پرانا خواب بھی پورا ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اسرائیلی یہودیوں کے اس دیرینہ خواب کی تکمیل
امریکہ کر رہا ہے۔ چنانچہ اس سال 14 مئی کو امریکہ پہلی بار تل ابیب سے اپنا سفارت خانہ عملاً بیت المقدس منتقل کرے گا، جس کا اعلان گزشتہ سال 6 دسمبر کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا تھا۔ امریکی صدر کے اس متنازع بیان کے بعد عالم اسلام سمیت پوری دنیا میں بھرپور احتجاج کیا گیا۔ اقوام متحدہ میں اسرائیل اور امریکہ کے خلاف قراردادیں پاس کی گئیں، مگر امریکہ ماضی کی طرح اپنی ہٹ درمی کی روایت برقرار رکھتے ہوئے اس اعلان کے صرف 5 ماہ بعد رواں سال 14 مئی کو پوری دنیا کے احتجاج اور قراردادوں کو بائی پاس کر کے امریکی سفارت خانے کو تل ابیب سے بیت المقدس منتقل کر رہا ہے۔ چنانچہ اسرائیل نے امریکی سفارت خانے کی منتقلی کے لیے 14 مئی کو ایک بہت بڑی تقریب منعقد کر رکھی ہے، جس میں اسرائیلی صدر روین رویلن، اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو اور دیگر اسرائیل کے اعلیٰ حکومتی، غیر حکومتی شخصیات اور فوجی اہلکاروں سمیت امریکہ کی اعلیٰ شخصیات پر مشتمل ایک وفد شامل ہوگا۔ امریکی وفد میں تاحال امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی آمد کو غیر متوقع بتایا جا رہا ہے، مگر امریکی صدر کی بیٹی ایوانکا ٹرمپ، داماد جیرڈ کوشنر سمیت دیگر امریکی عہدیداروں کی امریکی سفارت خانے کی منتقلی کی تقریب میں شرکت کنفرم ہو چکی ہے۔ امریکی سفارت خانے کی عملی منتقلی کے لیے بیت المقدس میں امریکی سفارت خانے کے سائن بورڈ بھی 7 مئی 2018 کو آویزاں کر دیے گئے ہیں۔ یہ سائن بورڈ بیت المقدس شہر کے اسرائیلی میئر نیر برکات نے بذات خود جا کر نصب کیے۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ یہ خواب نہیں بلکہ یہ حقیقت ہے کہ آج میں نے اپنے ہاتھوں سے بیت المقدس میں امریکی سفارت خانے کا سائن بورڈ نصب کیا ہے۔ اسرائیلی حکام کے مطابق پہلے مرحلے میں امریکی سفارت خانہ تل ابیب سے جنوب بیت المقدس میں ارنونا کے مقام پر واقع امریکی قونصل خانے منتقل کیا جائے گا، مگر اس کے لیے علیحدہ سے جگہ کا انتخاب کر لیا گیا ہے جہاں مکمل طور پر امریکی سفارت خانے کی بلڈنگ بنائی جائے گی، جس پر $1 بلین کی رقم خرچ ہوگی۔ اسرائیلی حکام کے مطابق امریکی سفارت خانے کی منتقلی کے بعد پیراگوئے، ہنڈراس اور گوئٹا مالے سمیت دیگر ملک بھی اپنے سفارت خانے تل ابیب سے بیت المقدس منتقل کریں گے۔ واضح رہے کہ بیت المقدس میں امریکی سفارت خانے کی منتقلی کا مطلب بیت المقدس کو اسرائیل کا دارالحکومت تسلیم کرنا ہے۔ گویا امریکی سفارت خانے کی منتقلی کے بعد اب اسرائیل تمام حکومتی کام اپنے موجودہ دارالحکومت تل ابیب کی بجائے بیت المقدس میں بیٹھ کر سر انجام دے گا۔ یوں رفتہ رفتہ بیت المقدس پر اسرائیل کا مکمل کنٹرول ہو جائے گا، اور پھر مسجد اقصی اور دیگر مقدس مقامات سمیت وہاں بسنے والے مسلمانوں کے ساتھ اسرائیل کیا سلوک کرے گا، اس کا اندازہ فلسطینیوں پر ڈھائے جانے والے اسرائیل کے گزشتہ 70 سالہ مظالم سے اچھی طرح لگایا جا سکتا ہے۔ ایک طرف اسرائیل اور امریکہ مل کر مسلمانوں کے تیسرے مقدس مقام مسجد اقصی پر قبضے کا صدیوں پرانا منصوبہ مکمل کر رہے ہیں، دوسری طرف امت مسلمہ ہے جو ابھی تک مذمتی بیانات سے آگے نہیں نکل رہی، بلکہ امت مسلمہ کے بعض نام نہاد لیڈر امریکی خوشنودی کی خاطر غاصب اسرائیل سے تعلقات جوڑنے کے لیے ہلکان ہوئے جا رہے ہیں۔ ایسے میں سوال یہ ہے کہ آخر امت مسلمہ کے اس مقدس مقام کی حفاظت کون کرے گا؟ کیا مسلمان اس قدر بے حس اور اپاہج ہو چکے ہیں کہ وہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے معراج اور قبلہ اول مسجد اقصی پر یہودیوں کے قبضے کو نہیں روک سکتے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور صلاح الدین ایوبی کی قربانیوں کو مسلمان کس طرح اتنی آسانی سے بھلا سکتے ہیں؟ کیا حرمین شریفین کے بعد امت مسلمہ کے تیسرے مقدس مقام کے ساتھ مسلمانوں کی غفلت اور خاموشی کا حساب نہیں لیا جائے گا؟ اس پر ہر مسلمان کو غور کرنا ہوگا۔
ویلکم بیک ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں مسجد اقصیٰ کے حوالے سے، قبلہ اول کے حوالے سے۔ مسجد اقصیٰ پر غاصب اسرائیلی یہودیوں کے قبضے کو 70 سال بیت گئے۔ ان 70 سالوں میں فلسطینی مسلمانوں نے جو قربانیاں دیں وہ یقیناً تاریخی ہیں اور لائق تحسین ہیں، اور اس وقت بھی فلسطینی مسلمان اسرائیلی یہودیوں کے سامنے، غاصبوں کے سامنے کمر تان کر، سینہ تان کر کھڑے ہوئے ہیں۔ لیکن دوسری طرف امریکہ اور اسرائیل مل کر اپنا امریکی جو سفارت خانہ ہے اس کو تل ابیب سے بیت المقدس منتقل کر رہے ہیں۔ 14 مئی کا جو دن ہے وہ نہایت افسوسناک دن ہوگا امت مسلمہ کی تاریخ میں، کہ جب امریکہ اپنا سفارت خانہ تل ابیب سے بیت المقدس منتقل کرے گا تو اس کا مطلب براہ راست یہ ہوگا کہ بیت المقدس کو اسرائیل کے حوالے کر دیا جائے، یا بیت المقدس کو اسرائیل کے لیے تسلیم کر لیا جائے۔ اسی حوالے سے ابھی ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے فلسطین سے محترم جناب ڈاکٹر خالد قدومی صاحب نے۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، فلسطین پر اسرائیلی قبضے کے 70 سال ہو چکے ہیں۔ اس دوران فلسطینیوں نے بے شمار قربانیاں دیں، تو سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ جو گزشتہ 70 سال کی جو تاریخ ہے اس میں فلسطینی مسلمانوں کی جد و جہد کیا رہی، اور انہوں نے اس میں اپنا کتنا حصہ ڈالا، اور کیا ان قربانیوں کے نتیجے میں ان کو کیا ملا، اور دوسری طرف یہ بھی بتائیے گا کہ اسرائیل نے ان 70 سالوں میں کیا کچھ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سامنے رکھ کر کہ یوم نکبہ جو 14 مئی کو آ رہا ہے اس دفعہ، تو اس حوالے سے فلسطینی مسلمان کیا کرنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات ہے آپ کا بہت شکریہ ہے کہ جو مجھے یہ فرصت دیا ہے کہ آپ سے اور آپ کے ناظرین سے گفتگو کیا جائے۔ 70 سال ہے کہ فلسطین کے اوپر جو زخم چلا جا رہا ہے آج تک ہے کہ وہ زخم ہے کہ بہت ہی گہرا ہے، اور چونکہ یہ زخم ہے کہ صرف اور صرف دشمنوں کی طرف سے نہیں ہے، یہ انفارچونیٹلی ہے، یہ زخم ہے کہ کچھ دوسرے دوست اور کچھ دوسرے احباب کہلاتے ہیں کہ وہ اس زخم میں شریک ہوئے جا رہے ہیں۔ سب سے بڑی بات ہے جو میں کہنا کہ آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ فلسطینیوں کا کیا جدوجہد قربانی دیا ہے، شہادتیں ہیں، گھروں کو مسمار ہوئے تھے کہ دشمنوں کی طرف سے، اور ابھی تک ہے کہ انہوں نے اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں اور اپنے جدوجہد قائم کیا ہے۔ کیا کامیابی حاصل کی ہے کہ آج فلسطین کے سب سے پہلا مسئلہ ہے دنیا میں موجود ہے اسرائیل، جو سب سے بڑا دشمن ہے امت کے لیے اور مسلمانوں کے لیے ہے، وہ بھی اسی طرح کے ہمارا دشمن ہے۔ فلسطینیوں نے کہ 2005 میں کہ تحریک مزاحمت کی جدوجہد سے کہ اسرائیلیوں کو غزہ سے نکالا گیا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ جی غزہ ابھی تک ہے کہ محاصرے کے اندر ہے، سیج کے اندر ہے، کہ ہر طرف سے وہاں کے انہوں نے اپنے تحریک مزاحمت کو چلایا ہے، ساتھ ساتھ کے عواموں نے اپنے رائے کی وجہ سے کہ ان کو سزا یہ ملا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے کہ ان کو پانی ہے، پانی نہیں دیا، بجلی بھی نہیں دیا، انہوں نے اپنے جو ضروریات ہے زندگی کا ہے کہ جی اس کو ختم کر دیا ہے۔ یعنی ایک بہت بڑا جیل آپ کہا جا سکتے جہاں 12 ملین فلسطینی ہیں آج غزہ کے اندر ہے، محاصرے کے اندر ہے، 70 سال سے ہیں۔ اس کے باوجود کہ انہوں نے جد و جہد کیا ہے 2005 کہ اسرائیلی سامراج کو نکال کر ابھی تک محاصرے کے اندر ہے۔ مسجد جی وہاں کے جو ہمارا مسلمان ہے بھائی اور بہنوں نے کہ انہوں نے نہتے ہوتے ہوئے ہے کہ اسرائیلیوں کا سامنا کیا ہے، مسجد کو دفاع کرنے کے لیے، شہر کو دفاع کرنے کے لیے انہوں نے اپنے بچوں کو قربان دیا ہے، اور مسلمانوں کو پکارا ہے ابھی تک ہے کہ جی انہوں نے جو اقوام متحدہ میں اور دنیا کو اس درندہ کے اصل چہرہ کو دکھایا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود لگتا ہے کہ یہ انٹرنیشنل کمیونٹی نہ دیکھتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ کچھ کرنا چاہتا ہے، چونکہ انہوں نے کہ اسرائیل کو سامنا کیا، اسرائیل کو ساتھ دیا ہے۔ اسرائیل کے اس 70 سال میں انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے اپنے جارحیت کو جاری کیا ہے، اپنے ظلم اور تشدد کو جاری کیا ہے،
لیکن میں آپ کو یہ بتاتا چلا ہوں کہ اسرائیل آج ان کو پتا ہے کہ ایک سیریس اور ایک قوم ہے جو انہوں نے آج تک اپنا راستہ سے نہیں ہٹے. اس کے باوجود امریکہ ان کا ساتھ دے رہے ہیں اسرائیل کو. اس کے باوجود کہ جی اسرائیل ان کے پاس جو مرضی سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی ہے، مگر ہمارا جوان اور ہمارا مجاہدین جو فلسطین میں ہے، انہوں نے کہ سٹون سے لے کر کنکر سے لے کر آج ان کے پاس میں میزائل بھی موجود ہے. آج بھی انہوں نے کہ چھوٹے سے وسائل سے، معمولی وسائل کے اندر سے، محاصرے کے اندر سے انہوں نے یہ کریٹیوٹی انجام کیا ہے. سائبر میں بالکل فلسطینیوں کی جو جد و جہد ہے بالکل پچھلے 70 سال سے جاری ہے، لیکن جو حالیہ 70واں یوم نکبہ ہے جو 14 مئی کو آج سے 2 دن کے بعد منایا جا رہا ہے، تو اس حوالے سے 7 ہفتوں پر مشتمل جو تحریک چلائی گئی تھی فلسطینی نوجوانوں کی طرف سے، اس حوالے سے فلسطینی نوجوانوں کی اس تحریک کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ جو ابھی حالیہ جو 70واں یوم نکبہ ہے، اس حوالے سے فلسطینیوں کی کیا جد و جہد رہی ہے؟ سمپل میسج ہے کہ ہمارا عوام نے انہوں نے کہ دنیا کی زبان سے بات کرنا چاہتے ہیں، کہنے لگے کہ پیسفل ریلیز کو چلانا ہے اور پیسفل طریقے سے، امن پرست طریقے سے کہ جی کام ہم نے آگے کا کام بڑھانا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ جی انہوں نے اس پیسفل ریلیز کو نکالنے کے باوجود اسرائیلی سنائپر تیار تھے اور انہوں نے شوٹ ٹو کل کا تیاری کیا ہے، بلکہ انٹرنیشنلی کیمرے کے سامنے ہے اور ہر زبان کے انہوں نے یہ سمجھانے کا کوشش کیا کہ جی ہم فلسطینیوں کو مار رہے ہیں اور وہ اس کو لیگلائز کرنا چاہتا ہے. یہ نتیجہ ہے کہ ہم نے یہ ثابت کرنا چاہتا ہے دنیا کے لیے کہ ہم پرامن قسم کا قوم ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جیسے دوسرے عوام ہے دنیا میں ہے کہ فری نیشنز کی طرح ہے کہ جینا چاہتے ہیں. ہم اپنے لیجیٹیمیٹ رائٹس کو مطالبہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ پیسفل طریقے سے. اس کے نتیجہ ہے کہ جی آپ سامنے دیکھ رہے ہیں کہ جو اصل چہرہ اسرائیل کا ہے، جو انہوں نے نہ اقوام متحدہ کی قوانین، نہ انٹرنیشنلی لیجیٹیمیسی کو رسپیکٹ کرتے ہیں، نہ کچھ آگے قدم بڑھاتے ہیں. ہم کہتے ہیں آج صرف اور صرف ایک واحد فارمولا ہے کہ ریزسٹنس ہے، تحریک مزاحمت ہے، اسرائیلیوں کے سامنے ہے. یہ جنگل کا رول ہے کہ ہم جتنے ریزسٹنس کرتے ہیں اسرائیلی ہم اتنا ہی سمجھ سکتے ہیں. اسرائیل ناامن کا زبان سمجھتے ہیں. جی خالد صاحب یہ بتائیے گا کہ کچھ خبریں اس طرح کی افسوسناک سامنے آئی کہ پہلے دسمبر میں پچھلے سال امریکی جو صدر تھے ٹرمپ، انہوں نے کہا کہ ہم سفارت خانہ منتقل کریں گے، پھر بعد میں کہا کہ اس میں بڑا عرصہ لگ جائے گا، لیکن بدقسمتی سے صرف 5 ماہ کا عرصہ گزرا ہے اور اب حقیقتاً 14 مئی کو امریکہ اپنا سفارت خانہ بیت المقدس منتقل کر رہا ہے. تو آپ یہ بتائیے ہمارے ناظرین کو کہ بیت المقدس میں اگر امریکی سفارت خانہ تل ابیب سے منتقل ہو گیا تو اس کے نقصانات کیا ہوں گے اور پھر اس کا اگلا اہداف کیا ہیں اور اس سے امت مسلمہ کو کیا نقصان ہوگا؟ کوئی نیا قانون نہیں ہے پاس کیا میرے بھائی کہ صرف یہ نیا روش ہے. ایک موجودہ امریکن ایڈمنسٹریشن ہے جو اقوام متحدہ کی زبان کے ساتھ میچ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ یہ جنگلی قانون کو نافذ کرنا چاہتے ہیں. یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے کہ ہر محاذ کو کاٹنا چاہتے ہیں، توڑنا چاہتے ہیں، ہر انٹرنیشنل لا کو توڑنا چاہتے ہیں. یہ کلیئر وائلیشن جو ہے نا انٹرنیشنل لاز، اور یہ ایک کھلا ڈائریکٹ میسج ہے، پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جو ابھی تک ہے کہتے ہیں کہ جی امریکہ کے ساتھ دوستی کرنے کے لیے کوئی ہمارا مسلمان بھائیوں کے لیے کوئی فائدہ حاصل کر سکے. ہم نے کہ جو اپنا جدوجہد جاری رکھنا ہے، ہم اپنی تحریک مزاحمت کو جاری رکھنا ہے، ہمارا رائٹ بنتا ہے اور انٹرنیشنل کمیونٹی نے بھی اس رائٹ کو گرانٹ کر دیا ہے. لیکن بات یہ ہوتا ہے کہ جی ہمارا مسلمان بھائی ہے، مسلم گورنمنٹ اور فرینڈ گورنمنٹ سے دنیا میں اس کا جواب کیا دینا ہے کہ جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکن پریزیڈنٹ نے اس اقوام متحدہ کی قوانین پر کچھ عزت یا کوئی رسپیکٹ کا رکھا ہی نہیں ہے. انہوں نے یہ جواب کیا دینا ہے تو یہ سوال ان کو پوچھے. ہم جو فلسطینی ہیں کہ ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور ہم اپنے ڈاکٹر صاحب اس کا ہدف کیا ہے؟ ہم اپنے ریزسٹنس کو جاری رکھیں گے. جی ڈاکٹر صاحب اس کا ہدف کیا ہے؟ امریکہ سفارت خانہ منتقل کرے گا تو کیا مطلب ہے کہ پورا کا پورا القدس اسرائیل کے پاس چلا جائے گا اور پھر اس کے نقصانات کیا ہوں گے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے
کہ فلسطین کے سارے مقبوضہ ہے، یعنی جیریکو ہے، حیفا ہے، یافا ہے، یا نابلس ہے، یا الخلیل ہے، یا القدس ہے، ایک ہی بات ہے. بات ہوتا ہے کہ جی ابھی جی غالباً جی امریکہ نے اس سفارت کو کی سرزمین کی دیکھیں ایک انڈیا ہے، یہ اسرائیل نہیں ہے، اور وہ بھی مشرقی القدس کے اندر جو ہے نا، جو مسجد الاقصی ہے، یہ اقوام متحدہ کے مطابق ہے کہ یہ فلسطینی ریاست کو دیا جائے گا. لیکن یہ کہ میں پھر دوبارہ بات دہراتا ہوں، ہم جو نقصانات کو توقع کرتے ہیں اس سے زیادہ ہے کہ کچھ نہیں ہو سکے. صرف ایک ہی نقصان ہے کہ یہ جو خنجر ہمارا کمر میں دیا جا رہا ہے نارملائزیشن کے نام پر، یعنی اسرائیل کے ساتھ روابط کو بہتر کرنے کے لیے، یہ چیز کو ہم ہم اس سے مطلب آگاہ کرنا چاہتے ہیں. صحیح یہ سٹیپ کرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے مسلمان ممالک اپنی سفارت خانہ میں القدس میں منتقل تو نہیں کریں گے کہ اسرائیل کے ساتھ سے روابط کرنا شروع کریں. یہ چیز کو ہمیں اس سے آگاہ کرنا چاہیے. ہم امریکہ کو تو انہوں نے بار بار کو ہمیں مسلمانوں کو میسج دیا جاتے ہیں کہ ہم آپ کا دشمن. الگ ہے کہ ہم امریکن کو ایک دوستی کا پیام کو بیچتے رہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ ہمیں امریکہ سے کوئی دشمنی نہیں ہے. اس کے رد العمل امریکہ کی طرف سے نہیں بھائی، آپ کی غلط فہمی، ہم آپ کا دشمن ہیں، ہم اسرائیل کا ساتھ دیں گے. جی ڈاکٹر صاحب، ایک آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ دونوں ملکوں میں امن و سلامتی کے لیے فلسطین اور اسرائیل میں ضروری ہے کہ دونوں کا مستقل کوئی حل نکل آئے. اس کے لیے یہ کہتے ہیں کہ فلسطینی جو ہیں وہ اسرائیل کو تسلیم کر لیں، یعنی کہ مستقل ایک حکومت تسلیم کر لیں تو اس کے بدلے میں فلسطینیوں کو کچھ رعایات دی جائیں گی، جسے کہا جا رہا ہے کہ صدی کی سب سے بڑی ڈیل. تو ٹرمپ کے اور امریکی ذرائع بھی یہ کہتے ہیں کہ صدی کی سب سے بڑی ڈیل ہونے جا رہی ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا کوئی ممکن ہے کہ فلسطینی نوجوان کمپرومائز کر لیں گے کہ ہمیں کچھ حصہ دے دیا جائے اور کچھ حصہ اسرائیل کو دے دیا جائے اور پھر دونوں ملک پرامن رہیں؟ غالباً خالد قدومی صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے. ہم آگے بڑھیں گے اپنے پروگرام میں. ہمارے ساتھ اس کے بعد دوسرے مہمان ہمارے ساتھ انشاءاللہ ہمیں جوائن کریں گے، جلال محمود فرہ صاحب. ڈاکٹر خالد قدومی صاحب نے بہت اچھی گفتگو کی. ان کا یہی کہنا تھا کہ امریکہ کو کیا دوش دیا جائے، امریکہ کو کیوں برا بھلا کہا جائے، جبکہ ہمارے اپنے ہی ہماری پیٹھ میں خنجر گھونپنے والے ہیں. ابھی اپنے کون ہیں، انہیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ کیوں وہ امت مسلمہ کا جو مشترکہ ایک ورثہ ہے فلسطین اور القدس، اس کے سمجھوتے پر کیوں وہ تیار بیٹھے ہوئے ہیں، اور کیوں وہ امریکہ کے ساتھ جن اسلامی ممالک کے تعلقات ہیں، وہ کیوں امریکہ کو مجبور نہیں کرتے کہ وہ مسلمانوں کے اس تیسرے مقدس مقام کی حفاظت کے لیے کم از کم اتنا ضرور کریں کہ وہ اسرائیل کا ساتھ نہ دیں. ٹھیک ہے، اسرائیل کو انہوں نے بسا دیا، وہاں پر ان کو ایک جگہ دے دی، ملک دے دیا. تو اسی حوالے سے ہمارے ساتھ مزید بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں محترم جناب جلال محمود الفرہ صاحب. غزہ سے تعلق ہے، فلسطینی ہیں اور اسی طرح تجزیہ نگار بھی ہیں، وہاں کے احوال کو اچھی طرح سے جانتے ہیں. السلام علیکم جلال صاحب، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جلال صاحب، کیا فرمائیں گے آپ کے فلسطین پر اسرائیلی قبضے کے 70 سال مکمل ہو چکے ہیں، اور یوم نکبہ کے حوالے سے ہر سال جس طرح فلسطینی تحریک مزاحمت جو ہے وہ جاری رہتی ہے، اس سال بھی جاری رہی، بلکہ اس سال کچھ زیادہ دیکھنے میں آیا، اور اس سال کے جو یوم نکبہ ہے وہ کچھ زیادہ ہی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ امریکہ بھی اپنا سفارت خانہ 14 مئی ہی کے دن یوم نکبہ کے دن منتقل کر رہا ہے بیت المقدس میں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر امریکہ اپنا سفارت خانہ منتقل کرے گا بیت المقدس میں تو اس کا ہدف کیا ہے؟ آگے اس کا مزید اسرائیل کو وہاں پر مکمل کنٹرول دے دیا جائے گا، اور اس کے پھر نقصانات کیا ہوں گے؟ پھر اس یوم نکبہ کے حوالے سے فلسطینی عوام کیا رد عمل، کیا ریئیکشن دے گی کہ وہاں پر امریکہ اپنے سفارت خانے کو منتقل نہ کرے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. میرا بھائی، میں آپ کا شکر گزار ہوں ہمیں موقع دینے کے لیے. اچھا، میں آپ کے اس سوال کے جواب اس آیت سے شروع کروں گا اگر آپ اجازت دیں. جی. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا
اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. بالکل صدق اللہ العظیم. صدق اللہ علیہ. جی میرا بھائی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے، امریکہ کے جو سفارت خانے کا منتقل کرنے کا جو اس وقت ایشو چل رہا ہے، جی یہ کوئی امریکہ کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے. جب سے اسرائیل اس وجود میں آئی ہے، جی اسرائیل کی ہمیشہ امریکہ کا سپورٹ حاصل ہے، امریکہ کا مدد حاصل ہے. تو آج اگر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ اعلان کر دیا ہے، سب سے پہلے ان کا یہ اعلان تھا کہ بیت المقدس یعنی القدس وہ اسرائیل کا دارالحکومت ہے، اور آج وہ اپنی بھرپور تیاری انہوں نے کر لیا کہ اپنے سفارت خانوں کو منتقل کرنے کے بیت المقدس میں یعنی القدس میں. جی تو اس میں کوئی شک شبہات نہیں ہے کہ یہ ٹوٹلی اسرائیل کو سپورٹ کرنے کے لیے، اسرائیل کو پاور دینے کے لیے، اسرائیل کو مکمل بیت المقدس پر کنٹرول کرنے کے لیے. ٹھیک. جی تو یہ اس میں سب سے بڑی بات ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اس نے وہ کام کیا ہے جو آج تک کسی بھی امریکن صدر نے نہیں کیا ہے، نہ کسی کو جرت تھی یہ کرنے کی. جی بلکہ شاید آپ کو پتا ہوگا کہ امریکن سفارت خانوں کو منتقل کرنے کا پروگرام تو ہمیشہ رہا اس سے امریکہ کی ہسٹری میں، لیکن جو بھی پریویس صدر رہے امریکہ کے، چاہے وہ اوباما ہے چاہے وہ بش ہیں، ہمیشہ وہ ڈیلے کرتے تھے. بالکل وہ اس کام کی طرف نہیں چاہ رہے تھے کیونکہ ان کو ایک ڈر تھا، ان کے دل میں ایک ڈر تھا کہ ہم اگر یہ اقدام کر لیتے تو کل پتہ نہیں کیا ہوگا، عرب اور عالم اسلام اور مسلم ممالک کا کیا ری ایکشن ہوگا، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. لیکن افسوس کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جب یہ اعلان کیا ہے، اور آج وہ اپنا میرے خیال میں میرے سامنے رپورٹ کے مطابق کہ ان کا کچھ دنوں میں بس اپنا سفارت خانے کو انتقام جی بالکل 14 مئی کو منتقل کریں گے. جی تو اسرائیل کو ایک بہت بڑا گفٹ ملا ہے. اسرائیل کے اس وقت پوزیشن اس طرح ہو گیا کہ وہ دن بہت قریب ہے غلام نبی صاحب، وہ دن نزدیک ہے جب اسرائیل کی بھی جرت ہوگی، جب اسرائیل کی بھی ہمت ہوگی کہ وہاں پر اذان روکنے کے لیے. لیکن میں ایک بات کہوں گا، آپ کی معزز چینل کی توسط سے میں ایک بات کروں گا، وہ یہ ہے ڈونلڈ ٹرمپ ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ اعلان کر لیں، ڈونلڈ ٹرمپ ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ اپنے سفارت خانوں کو منتقل کر لیں، خود آ کے بیت المقدس میں رہ لیں، کبھی بھی یہ قوم پیچھے نہیں ہٹے گا، یہ فلسطینی قوم کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے گا، ڈٹ کے کھڑے رہے گا. اور انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ ان کو کرنا دے. یہ تو ہے ہی دشمن ہے، جب دشمن ایسا کر لیتا تو دکھ یا کوئی حیرت ہوتی نہیں ہے انسان کو. تو اس کو ویسے ہی کرنا تھا، اسرائیل کو راضی کرنا، اسرائیل کو خوش کرنا، اسرائیل کو پاور دینا، اسرائیل کو سپورٹ کرنا، اسرائیل کی مدد کرنا. یہ امریکہ کی ایک اسٹریٹجک پالیسی ہے، تو اس کو کرنا ہے. یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے. اس سے اسرائیل کا جو قیام ہوا ہے اس میں بھی امریکہ کا کردار تھا. تو آج انہوں نے اس پورا پروگرام کو مکمل کر دیا اور کچھ بھی نہیں انہوں نے زیادہ کچھ مطلب. آپ کے خیال میں یہ کہوں گا، جی میں آج آپ سے جی فرمائیے. میں یہ کہوں گا فلسطین ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو ہوش میں آنی چاہیے. یہ فلسطینی قوم ہے، یہ وہی قوم ہے جس کے لیے نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت میں سے ایسا قوم ہوگا جو حق پر کھڑے رہے گا،
ڈٹ کے کھڑے رہے گا، ایک بڑا ضدی قوم ہوگا. یہ مقابلہ کس سے کر رہے ہیں؟ یہ ان لوگوں سے کر رہے ہیں، یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اور جناب اور ان کے جو سارے حکومت ہے، کس سے کر رہے ہیں؟ فلسطینی عوام سے کر رہے ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ اس سفارت خانہ کو منتقل کرنے سے جس دن اللہ کا حکم آئے گا، جس دن اللہ کا حکم آئے گا، اس وقت نہ ہی اسرائیل رہے گی اور نہ سفارت خانہ امریکہ کی رہے گی. بالکل خالد صاحب، بالکل اللہ کا حکم آئے گا. جی بالکل اللہ کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے، حدیث میں کہ حتی ایت حکم اللہ، یعنی اللہ کی حکم تک. بالکل بالکل، یہ اللہ کے حکم تک کہ جب جیسے اللہ کا حکم ہوگا تو اس کے بعد ضرور یہ مٹ جائے گا. خالد صاحب یہ فرمائیے گا کہ ابھی جو اس سفارت خانے کو روکنے کے لیے کہ یہاں منتقل نہ ہوئے نہ کیا جائے امت، جی بالکل خالد صاحب یہ فرمائیے گا کہ امت مسلمہ کی طرف سے امریکی سفارت خانے کو منتقل ہونے سے روکنے کے لیے کوئی کوششیں سامنے نہیں آ رہی، فلسطینی عوام کی طرف سے کیا کوششیں کی جا رہی ہیں اور امت مسلمہ کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ آپ کی آواز کٹ کی. جی خالد صاحب یہ فرمائیے گا کہ امت مسلمہ امریکی سفارت خانے کی منتقلی پر کیوں خاموش ہے؟ غالباً ہم جناب آپ کی آواز بالکل کٹ کٹ کے آ رہی ہے. غالباً دوبارہ کال کی کوشش کریں گے، دوبارہ لائن پر لینے کی کوشش کریں گے. خالد صاحب بہت اچھی گفتگو فرما رہے تھے، ان کا یہی کہنا تھا کہ جب تک اللہ کا حکم نہیں آتا بالکل وہ حق پر ہیں اور فلسطینی عوام کبھی بھی کمپرومائز نہیں کریں گے. ٹھیک ہے وہ مظلوم ہیں، نہتے ہیں، ان پر ظلم کیا جا رہا ہے، لیکن وہ صف باندھ کر کھڑے رہیں گے، سینہ تان کر کھڑے رہیں گے اسرائیلیوں کے سامنے، چاہے وہ بیت المقدس میں سفارت خانہ ہی کیوں منتقل نہ کر لیں. لیکن دوسری طرف سوال یہ ہے کہ امت مسلمہ کیوں خاموش ہے، امت مسلمہ کیوں اپنے معاملات میں الجھی ہوئی ہے، انہیں کیوں خبر نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے معراج اور قبلہ اول پر یہودیوں کا قبضہ انتہائی شدید سے شدید تر ہوتا جا رہا ہے. یہ وہ مسجد اقصی ہے، یہ وہ قبلہ اول ہے جس کے لیے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے لے کر صلاح الدین ایوبی تک، سلطان عبدالحمید ثانی تک، بلکہ آج تک لوگ قربانیاں دیتے آ رہے ہیں، جس کے لیے لاکھوں شہداء قربان ہوئے ہیں. دنیا کی واحد ایسی جگہ ہے، واحد ایسی سرزمین ہے جس کے لیے خون بہت زیادہ دیا گیا ہے، قربانیاں دی گئی ہیں. اگرچہ تینوں مذاہب اس کو اپنے لیے مقدس مانتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے لیے یقیناً ایک یہ مقدس اور بابرکت جگہ ہے، کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اسے قرآن پاک میں مبارک جگہ کا لقب بھی دیا ہے. خالد جلال محمود سے دوبارہ رابطے کی کوشش کریں گے، ان سے مزید جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ امت مسلمہ کیوں خاموش ہے اس معاملے میں. اور جلال صاحب دوبارہ ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. جلال صاحب یہ فرمائیے گا کہ امت مسلمہ امریکی سفارت خانے کی منتقلی پر خاموش کیوں ہے، اور ابھی یوم نکبہ کو کیا پلان ہے فلسطینی مسلمانوں کا کہ سفارت خانے کی منتقلی کے خلاف احتجاج کیا جائے؟ دیکھیے غلام نبی صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے، امت مسلمہ کیوں خاموش ہے. دیکھیے سب سے پہلی بات میں ایک، اگر مجھے اجازت دے تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں. دیکھیے ڈونلڈ ٹرمپ نے جب اعلان کیا تھا بیت المقدس کو، مسجد الاقصی کو بطور اسرائیل کی دارالحکومت ہے، تو انہوں نے کافی عرب حکمرانوں میں سے کافی یعنی ان میں سے کافی لوگوں کو انہوں نے اعتماد میں لیا ہے. بالکل ان میں سے میں یہ بات نہیں کروں گا، میں کسی بھی الزام نہیں لگاؤں گا کہ جی انہوں نے ساتھ دیا ہے، لیکن ان میں سے ایسے بھی ہیں حکمران جنہوں نے یس کیا، جی کہا، انہوں نے مطلب ان کے اس اقدام کو سپورٹ کیا، اور دوسروں نے جواب نہیں دیا. تو میرا دیکھیے خاموش ہونے کا وجہ سمبل سی بات ہے، ایک چھوٹی سی بات ہے، وہ یہ ہے کہ سب کو اقتدار کا فکر ہے، سب کو پتا ہے، جو بھی ہمارے مسلمان حکمران ہیں ان کو سب کو پتا ہے، جو بھی اس امریکہ کا مخالفت کرے گا وہ اقتدار میں نہیں رہے گا. تو یہ کرسی کا نشہ ایسا ہو گیا کہ سب کو بالکل ایسا کر دیا کہ بیت المقدس کا بھی ان کی کا کوئی اب ویلیو نہیں رہا ان کی نظروں میں، کہ اس طرح ہمت ہوگی یہ ٹرمپ کو کہ وہ اعلان کر دے. تو ان کا خاموش ہونے کا بڑا سمپل سی بات ہے، خاموش ہونے کا وجہ یہ اقتدار
بالکل. فلسطینی نوجوان کیا کر رہے ہیں اس دفعہ امریکی سفارت خانے کے خلاف؟ احتجاج کر رہے ہیں؟ جی دیکھیں، اگر فلسطینی عوام کی اور فلسطینی جوانوں کے آپ پوچھیں گے مجھ سے تو میں آپ کو بتا دوں، فلسطینی عوام مسجد الاقصی کے لیے شہید ہونے کے لیے تیار ہیں. فلسطینی جوان اپنے جان اپنے ہتھیلی پہ رکھ کے اس مسجد الاقصی کی حفاظت کریں گے، بالکل کریں گے، کرتے ہیں، کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ. ہماری پوری تیاری ہے اور انشاءاللہ تعالی نہ امریکہ نہ اسرائیل کامیاب ہوں گے. اتنا آپ کو یہ بھی بتا دو. یہ آپ کی چینل کی متوسط سے میں پورے دنیا کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ فلسطینی جوان آخری فلسطینی خون کی قطرہ تک، بالکل آخری تک جنگ کرتے رہیں گے. اس مسجد الاقصی کی حمایت کریں گے، اس مسجد الاقصی کے دروازے پہ شہید ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں، فلسطینی جب اپنے گھر سے نکلتا ہے اس مسجد الاقصی کی خاطر ہے تو یہ سوچ کے نکلتا ہے کہ میں واپس نہیں آؤں گا. اور جب وہ واپس نہیں آتا، جب وہ شہید ہو جاتا ہے تو ان کی والدین کو مبارکباد دیا جاتا، اس کو غم نہیں سمجھ آتا، اس کو خوشی کی بات سمجھ آتا. دیکھیں بھائی، میں آپ کے سامنے، پورے دنیا کے سامنے میں اپنی بات کروں گا آپ سے. میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں میں اور میری اولاد اس مسجد الاقصی کی دروازے بھی شہید ہو جائے. یہ پورے دنیا کا بھول ہے کہ فلسطینی پیچھے ہٹیں گے. فلسطینیوں کی پوری تیاری ہے اور یہ تیاری رہے گی اس جنگ کے لیے، اس مسجد الاقصی کی خاطر ہے. یہ دنیا سنے گی. اور جس میں ہمت ہے مسجد الاقصی کے نزدیک آ جائے، انشاءاللہ آئے گا تو ہمارے لاشوں کو اوپر سے گزریں گے انشاءاللہ العظیم. بالکل خالد جلال صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ نے بہت اچھی گفتگو فرمائی. ناظرین کرام، آپ نے سن لیا کہ مسجد اقصی کے لیے ہر فلسطینی کا جذبہ جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوا، وہ ان کے والدین بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے، ہماری آل اولاد مسجد اقصی پر قربان ہو جائے. لیکن سوال یہ ہے، کیا صرف مسجد اقصی کی حفاظت اور قبلہ اول کی حفاظت کے لیے جان دینا صرف فلسطینیوں کا ہی معاملہ ہے؟ کیا یہ صرف فلسطینیوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی جانیں قربان کرتے رہیں؟ کیا مسجد اقصی کیا جس کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، جہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر تشریف لے گئے وہاں انبیاء کرام کی امامت فرمائی اور پھر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے مسجد اقصی بیت المقدس جیسے مقدس مقام سے تشریف لے گئے اللہ سے ملاقات کے لیے، کیا اس کی حفاظت دیگر مسلمانوں کی ذمہ داری نہیں بنتی؟ یہ انتہائی اہم سوال ہے جس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. ہم پروگرام کے دوسرے ٹاپک کی جانب بڑھیں گے. ایران کے امریکہ کے ساتھ جو جوہری معاہدہ ہے اس کے خاتمہ ہوا ہے، اس والے سے بات چیت کریں گے، لیکن اس سے پہلے ایک بریک لیں گے. بریک کے بعد واپس آئیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا.
بیک ناظرین، پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم نے بات کرنی تھی ایران امریکہ جوہری معاہدے کے خاتمے کے حوالے سے۔ چند دن پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران اور امریکہ کے جو درمیان جو معاہدہ ہوا تھا، بلکہ امریکہ کے ساتھ 5 ملک اور بھی تھے جن میں برطانیہ، رشیا، فرانس، جرمنی اور چین اور روس، یہ 5 ممالک تھے امریکہ کے ساتھ۔ ان 6 ممالک نے مل کر ایران پر جو نیوکلیر ایٹمی توانائی کے حوالے سے جو نیوکلیر جو وہ ٹیکنالوجی حاصل کر رہے تھے، اس حوالے سے جو پابندیاں تھیں ان پابندیوں کو اٹھایا تھا، جس سے ایران کی معیشت کو فائدہ ہوا تھا۔ یہ معاہدہ ہوا تھا 2015 میں۔ 2015 میں باراک اوباما کی جو حکومت تھی اس میں ان کا معاہدہ ہوا، ایران پر سے جو پابندیاں تھیں وہ اٹھا لی گئی تھیں، اور جو ایران جو نیوکلیر ٹیکنالوجی حاصل کر رہا تھا یا یورینیم کی افزودگی کر رہا تھا، اس حوالے سے انٹرنیشنل مانیٹرنگ سیل بنایا گیا تھا جو اسے مانیٹر کر رہا تھا۔ لیکن امریکی صدر نے اپنے جو انتخابی کمپین تھی اس میں بھی کہا کہ ہمیں یہ معاہدہ قبول نہیں ہے، ہمیں یہ معاہدہ ختم کرنا ہے۔ اسی حوالے سے انہوں نے وہ شروع سے کہتے آئے ہیں، لیکن پھر عملی طور پر اس کا خاتمہ ابھی 2-4 دن پہلے کر دیا گیا ہے۔ اور اس معاہدے کے ختم ہونے کے بعد معاملہ یہ ہے کہ دنیا میں ایک ہلچل مچی ہوئی ہے، جبکہ یورپی یونین جو ہیں وہ ایک طرف ہیں، جس میں برطانیہ، فرانس اور جرمنی بھی شامل ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس معاہدے کو ختم نہیں ہونا چاہیے، امریکہ نے ایک طرفہ فیصلہ کیا ہے، جبکہ ایران کی طرف سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے، ایران کی طرف سے اور اس کے جو حلیف ممالک ہیں ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو معاہدہ ختم ہوا ہے یہ امریکہ نے بہت بڑی غلطی کی ہے، ہم جو معاہدے کے جو دیگر 5 شریک ممالک ہیں ہم ان کو بھی قائل کریں گے کہ وہ اس معاہدے پر برقرار رہیں۔ اس معاہدے کے حوالے سے بہت ساری خبریں سامنے آ رہی ہیں، کیونکہ ایک طرف اب معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ ایران اور اسرائیل کی باہمی جو چپکلش ہے، جو ان کے درمیان کشیدگی ہے، وہ کشیدگی بھی بڑھ چکی ہے۔ اور ابھی 2 دن پہلے ہی معاملہ سامنے آیا کہ دونوں ملکوں کے درمیان جو میزائل داغے جانے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں کہ اسرائیل نے شام کے اندر جو ایرانی ٹھکانے تھے ان پر میزائل داغے ہیں، 70 کے قریب میزائل داغے ہیں، اور 28 کے قریب جنگی جہاز استعمال ہوئے ہیں اس کارروائی میں۔ جبکہ اسرائیل کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ معاملہ سب سے پہلے ایران نے چھیڑا تھا، ایران نے جولان کی پہاڑیوں پر وہاں پر میزائل داغے جو اسرائیل کی جو آبادی تھی وہاں پر جا کر گرے، لیکن ایران نے اس معاملے کا انکار کیا ہے۔ اب اس تناظر میں، اس سارے منظر نامے میں ماہرین یہ کہہ رہے ہیں، کچھ لوگ یہ خدشات یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ اب ایران اور اسرائیل کی جنگ چھڑنے والی ہے اور بہت جلد چھڑنے والی ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کیا واقعی ایران اور اسرائیل کی جنگ چھڑ جائے گی؟ اگر حقائق کو دیکھا جائے تو اسرائیلی جو ذرائع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کے اندر کوئی اس معاملے پر ابھی تک بات چیت نہیں چل رہی کہ انہوں نے کسی جنگ کو لڑنا ہے، کسی جنگ کے لیے تیاری کرنی ہے تو وہ اس کے لیے تیار رہیں۔ تو اس لیے اسرائیلی ذرائع یہ کہتے ہیں کہ جنگ کا کوئی امکان نہیں ہے، لیکن دوسری طرف جو سینیریو جو منظرنامہ بن چکا ہے دنیا کے سامنے وہ یہی بن چکا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ ایران کی جنگ ہوگی اور اس میں ایران کو شام سے نکالا جائے گا۔ اس ضمن میں جو دورہ ہے نیتن یاہو کا دورہ، جو رشیا کا دورہ انہوں نے کیا ہے، وہ بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ جو نیتن یاہو نے دورہ کیا ہے اس میں انہوں نے یہ کہا کہ اس معاملے میں نیتن یاہو نے جو دورہ کیا ہے اس معاملے میں انہوں نے رشیا کو اس بات پر قائل کیا، رشیا کو اس بات پر مجبور کیا کہ رشیا S-300 جو دفاعی سسٹم ہے جس کے ذریعے سے جو فضائی جو نظام ہے اس کو برقرار رکھا جاتا ہے، اس کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے، میزائلوں سے بچایا جاتا ہے، تو وہ شام کو نہ دیں، جس سے جو ایرانی جو ٹھکانے ہیں ان کو نقصان پہنچانے میں یا ان کو ختم کرنے میں آسانی ہو۔ اور رشیا نے اس معاملے میں ایگریمنٹ کیا ہے، اور اسرائیلی ذرائع یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ روس نے نیتن یاہو کو یقین دلایا ہے کہ وہ ایران کی حمایت سے دستبردار ہو جائے گا، اور ایران کے مخالف اسرائیل جو بھی اقدام اٹھائے گا تو رشیا اس میں ایران کے انگیسٹ ہی ہوگا، ایران کی حمایت میں نہیں جائے گا بلکہ اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ تو اب اس سارے منظر نامے میں معاملہ یہ سمجھ میں آ رہا ہے، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ایران کو شام سے نکال کر اسرائیل کو آگے بڑھایا جائے گا، اور پھر ظاہر سی بات ہے عراق میں بھی ایران کا قبضہ ہے تو وہاں سے بھی اس کو نکالا جائے گا، اس کے بعد گریٹر اسرائیل کی جو راہ ہے وہ ہموار کی جائے گی، اسرائیل اپنے قدم آگے بڑھائے گا، شام میں آئے گا اور پھر اس کے بعد عراق میں آئے گا۔
تو یہ ایک کچھ لوگوں کی خیال یہ ہے کہ اس طرح کی صورتحال بننے جا رہی ہے. اور اگر پیچھے تاریخی حقائق کو دیکھا جائے، تاریخی حقائق بھی یہی بتاتے ہیں کہ اسرائیل جو گریٹر اسرائیل کا جو منصوبہ ہے، سائکس پیکوس کا جو معاہدہ ہوا تھا 1916 میں، اور اس سے پہلے جب زائونزم قائم ہوئی تھی، زائونسٹ جو تنظیم ہے ان کی صہیونیوں کی یہ قائم ہوئی تھی، اس وقت بھی ان کا خواب یہی تھا. جو اسرائیل کے جھنڈے کے اندر جو دو نیلے نشان ہیں، ان کا مقصد بھی وہ یہی بتاتے ہیں کہ اس سے مراد نیل اور فرات کے جو دو دریا ہیں وہ ہیں. اب فرات تک رسائی کیسے ہوگی؟ وہ عراق میں ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے انہیں اپنے قدم آگے بڑھانے ہوں گے. اسی لیے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب یہ سارا معاملہ، پہلے ایران کو اتنی طاقت دی گئی کہ وہ عراق میں آ جائے، اور پھر اس کے بعد شام میں اس کو انوالو کیا گیا، رشیا بھی آیا، اور رشیا اب واپس وہاں سے نکل بھی رہا ہے. اور اب معاملہ یہ ہے کہ اسرائیل کو آگے بڑھایا جائے گا اور ایران کو پیچھے دھکیلا جائے گا. ایک رائے تو کچھ لوگوں کی یہ ہے، جبکہ کچھ دوسرے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ اب معاملہ یہ ہے کہ ایران اور کسی اور ملک کی، چاہے وہ عرب ملک ہو یا کوئی بھی ہو، اس کے ساتھ جنگ چھڑی جائے گی. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اسلحے کے بیوپار ہیں، جو اسلحہ بیچنے والے لوگ ہیں، ان کی خواہش یہ ہے کہ خبر کے مطابق تقریباً 60 ٹریلین سے زائد کا جو اسلحہ ہے وہ مشرق وسطیٰ کے چند ممالک کے پاس موجود ہے، ذخیرہ کیا ہوا ہے. اب اس اسلحے کو کہاں استعمال کرنا ہے؟ اگر یہ ذخیرہ پڑا رہا تو ظاہر سی بات ہے مشرق وسطیٰ کے ممالک مزید اسلحہ نہیں خریدیں گے، اور اسلحہ بیچنے والے سب سے بڑے جو ممالک ہیں ان میں رشیا، امریکہ اور چین شامل ہے، اور وہ کبھی یہ نہیں چاہیں گے کہ ان کے اسلحے کی جو فیکٹریاں ہیں وہ بند ہو جائیں. اس لیے وہ جو 60 ٹریلین کا جو اسلحہ ہے وہ اسے استعمال کرنا چاہتے ہیں. اب وہ اسلحہ کہاں استعمال ہو؟ اب جو شام ہے، شام میں تو استعمال نہیں ہو سکتا کیونکہ شام پہلے ہی تباہ ہو چکا ہے، جتنا استعمال کرنا تھا وہ کر لیا ہے. اور یمن کی جو بات ہے، یمن میں بھی بہت زیادہ استعمال ہو چکا ہے. اب وہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی نیا محاذ کھولیں تاکہ اس میں یہ جو اسلحہ ہے یہ وہاں پر یوز ہو جائے. اور کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایران کی جو موجودہ گورنمنٹ ہے، جو ملائی نظام ہے، جو حسن روحانی، جو خمینی انقلاب کے بعد کا جو دور ہے پورا، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس نظام کو لپیٹنا چاہتے ہیں. اس نظام کو لپیٹ کر اس کو ایک جنگ کے نتیجے میں لپیٹیں گے. اس لپیٹنے کے بعد پھر کوئی نیا نظام لے کر آئیں گے، اور پھر اس کی دوبارہ سے تجدید بھی ہوگی، دوبارہ سے ایران کو بنایا جائے گا. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے. تو یہ سارے لوگوں کے، ماہرین کے کچھ خیالات ہیں، اور کچھ یہ حقائق بھی ہیں. حقائق جو ہمیں نظر آ رہے ہیں، جو منظرنامہ جو بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، وہ اسی طرف رہنمائی کر رہا ہے کہ ایران نے، صحیح بات یہ ہے کہ ایران کو جو یورپین طاقتیں ہیں اور اسی طرح امریکہ ہے، انہوں نے یوز کیا ہے. اس کے جو دلائل ہیں، جو ثبوت ہیں، وہ بھی دنیا کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. کہ عراق کو دیکھ لیجئے کہ اگر امریکہ اور ایران دونوں میں اگر دشمنی ہے، تو پھر امریکہ نے جب ایران اور عراق کی جنگ چھڑی تو اس وقت کس کا ساتھ دیا؟ وہ دنیا کے سامنے ہے کہ عراق کے مخالف تھا امریکہ، تو اس وقت ایران کا ساتھ تھا. اور اسی طرح اس جنگ کے دوران جو 1980 کی دہائی میں لڑی گئی، اس جنگ کے دوران جو ایران نے اسلحہ خریدا، بلین ڈالرز کا جو اسلحہ خریدا، وہ براہ راست اگرچہ نہیں خریدا امریکہ سے، لیکن آئرلینڈ کے واسطے سے امریکہ سے خریدا ایران نے. تو اس وقت سے ان کی دوستی ہے. اور پھر صدام حکومت کو تباہ کرنے کے بعد ایران کو عراق کے اندر عملی طور پر اس قدر مضبوط کیا گیا. تو اس سے بھی لوگ یہ اندازہ لگا رہے ہیں کہ ایران اور امریکہ میں دشمنی نہیں ہے. اگر دشمنی ہوتی تو ظاہر سی بات ہے ایران کو وہاں حکومت کیوں دی جاتی، ایران کو اتنا اثر و رسوخ کیوں دیا جاتا ہے عراق کے اندر. اسی طرح شام کے اندر معاملہ ہے کہ شام کے اندر اگر واقعی یہ دشمنی ہوتی تو پھر ایران کو اتنا اثر و رسوخ کیوں دیا جاتا. اس لیے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ دراصل امت مسلمہ کو باہم لڑا کر، عرب ممالک کو اور اسی طرح ایران کو آپس میں ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کر کے اسلحے کے بیوپار یہ چاہتے ہیں کہ نیا محاذ کھلے اور اس میں فائدہ اسرائیل کو ہو، اسرائیل اپنے نقش آگے بڑھے، اور ساتھ ساتھ جو دیگر امریکی اور اسرائیلی طاقتیں ہیں، یورپین طاقتیں ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ ان کی منڈیاں جو ہیں اسلحے کی وہ بھی چلتی رہیں. اب ایسے میں ہونا کیا چاہیے؟ امت مسلمہ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ ظاہر سی بات ہے، جو اصولی بات ہے، جس نے ظلم کیا ہے، ظالم کو اس کے ظلم کا حساب دینا چاہیے، اور جس پر ظلم ہوا ہے اور اس مظلوم کو بھی، اس پر جو مظالم ڈھائے گئے ہیں اس کا حساب ہونا چاہیے. جو ظالم ہے اس کو سزا دی جانی چاہیے، اور جو مظلوم ہیں ان کو ان کا حق ملنا چاہیے. اور اب لیکن امت مسلمہ مزید انتشار کا شکار ہو، اس کے لیے ضرور مسلمانوں کو کچھ نہ کچھ غور تو ضرور کرنا ہوگا کہ ایسی طاقتیں جو دوسروں کے لیے کام کرتی رہیں، اگر ان پر وقت آ رہا ہے تو انہیں سزا بھگتنے دی جائے، لیکن آئندہ کے لیے ایسا لاہ عمل بنایا جائے کہ یہ معاملہ آگے نہ بڑھے اور رک سکے. ایران
ایران کے حوالے سے یہ جو کچھ تجزیہ تھا آپ کے سامنے پیش کیا، اور اسی طرح آج ہمارے ساتھ مہمان بھی تشریف لانے تھے، ہمارے ساتھ مہمان موجود تھے، لیکن کسی وجوہات کی وجہ سے 2 مہمان ہمارے ساتھ شریک نہیں ہو سکے۔ بہرحال ایران کے حوالے سے اتنا ہی۔ اس کے بعد پروگرام کا تیسرا حصہ ہے، اس پر ہم بات کریں گے ماہ رمضان کے تقدس کے حوالے سے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا شاندار فیصلہ ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، پروگرام کے تیسرے حصے میں آج ہم بات کر رہے ہیں ماہ رمضان کے تقدس کے حوالے سے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے شاندار فیصلہ سامنے آیا ہے، جس کے مطابق ناچ، ڈانس اور اسی طرح بیہودہ اور اخلاق باختہ جو حرکات و سکنات ہیں اور جو اس طرح کی چیزیں ہیں، وہ رمضان کے ٹرانسمیشن کے حوالے سے جو ٹی وی چینل پر پروگرام چلتے ہیں ان میں نہیں ہوگی۔ رمضان کے تقدس کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے میں مزید یہ کہا گیا ہے کہ ان لوگوں کو مدعو کیا جائے گا جو کم از کم پی ایچ ڈی اسکالرز ہوں یا ماہر علماء کرام یا مفتیان کرام ہوں۔ یہ فیصلہ کیسے سامنے آیا اور اس فیصلے کے روح رواں کون ہیں، کنہوں نے یہ کیس فائل کیا تھا، آج ہمارے ساتھ وہی صاحب موجود ہیں، وہی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ محترم جناب، میں تعارف کروا دیتا ہوں، جناب ایڈوکیٹ محمد وقاص ملک صاحب، سابق سیکرٹری جنرل رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے۔ السلام علیکم وقاص صاحب، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہمیں۔ جی وعلیکم السلام جناب۔ جی وقاص صاحب، سب سے پہلے تو پورے پاکستانی قوم کی طرف سے آپ کو مبارکباد کہ آپ نے تنے تنہا یہ کوشش کی اور شاندار فیصلہ رمضان کے تقدس کے حوالے سے سامنے آیا۔ وقاص صاحب، اس کے بعد آپ سے سوال، آپ کو سب کو مبارک ہو، اللہ پاک کے مقام ہوتے ہیں، جس سے لینا ہوتا ہے لے لیتا ہے۔ بالکل سب لوگوں کو جس چیز کی دعا شامل رہی ہے، سب لوگ کو انپٹ ہے، سب کو مبارک ہو۔ بالکل، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے آپ کی اس کاوش کو۔ وقاص صاحب، یہ فرمائیے گا کہ آپ نے یہ کیس فائل کب کیا تھا، اور کیا صرف آپ اکیلے آدمی تھے جنہوں نے یہ کیس فائل کیا تھا، یا آپ کے ساتھ کوئی اور لوگ بھی اس میں شامل رہے؟ یہ جو ابسلیٹی یا اس قسم کے جو پروگرام ہے کافی عرصے سے چل رہے تھے، اور ڈرامہ سیریل اور مختلف اشتہارات کے ایک ہی صرف رمضان نہیں بلکہ پورا ٹی وی کا اور ایک جو اسلامک جو ہمارا کلچر ہے اس بہت سے ہٹ کے کام ہو رہا تھا، جس کے اوپر 2013 میں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن فائل کی تھی۔ تو اس دوران محترم جناب قاضی حسین احمد صاحب نے بھی سو موٹو کے لیے سپریم کورٹ میں فائل کر دی، اس کے بعد قاضی صاحب کا انتقال بھی ہو گیا، پھر کچھ جو گائیڈ لائنز آ گئی 2015 میں سپریم کورٹ میں، لیکن یہ کیس چلتا رہا ساتھ ساتھ۔ تو آپ اس کو مسلسل پیروی کرتے رہے، اس کیس کی پیروی کرتے رہے مسلسل آپ؟ جی اللہ کے فضل سے پیروی کرتے رہے، اور لاسٹ ایئر ہم نے اس میں درخواست دی تھی، جس کے بعد یہ جو خاص کر جو رمضان ٹرانسمیشن ہے اس کی طرف عدالت کی توجہ مبذول کرائی تھی، اور اللہ کے فضل سے گزشتہ سال بھی کافی احترام کو ملوث خاطر رکھا گیا، اور اس سال دوبارہ جب یہ رمضان کی آمد شب برات تھی اور سب لوگ دعا مانگ رہے تھے، تو ساتھ یہ بھی سوچ آئی کہ اس سال رمضان ٹرانسمیشن کوئی گائیڈ لائن نہیں آئی اس کے اوپر، تو اس کے اوپر دوبارہ ہم نے سی ایم فائل کی، اس میں پٹیشنر میں خود تھا، تو اس کو جب درخواست دی تو جج صاحب نے اس کے فوری طور پر ایکشن لیا، اور فائنل آرگومنٹ کا حکم تھا، اس میں فائنل آرگومنٹ ہو گئے، اور اللہ کی فضل۔ جی وقاص صاحب، یہ فرمائیے گا کہ اتنا عرصہ انتظار کیوں کرنا پڑا ہے؟ 5 سال آپ نے فرمایا کہ 2013 میں کیس فائل کیا تھا، تو 5 سال کیوں لگ گئے اس فیصلے کو آتے آتے؟ 5 سال جو ہے میں نے آپ سے گزارش کی کہ
اس سے قبل سپریم کورٹ میں سو موٹر چل رہے تھے. قاضی حسین احمد صاحب کی پٹیشن بھی پینڈنگ تھی اس موضوع پہ. اور اسی طریقے سے بعد میں جیو وغیرہ نے کچھ کیا مطلب پٹیشن ایک وہ بنایا جائے کوئی کوڈ آف کنڈکٹ جو 2015 میں ہے. تو اس دوران لگتے تھے فیصلے, لیکن مختلف وجوہات کی وجہ سے التوا میں جاتا رہا یہ فیصلہ. لیکن جب لاسٹ ایئر جب توہین رسالت کے حوالے سے فیصلہ آیا اور یہ شبہ سامنے آیا تو دوبارہ یہ کیسز اوپن ہوئے, جس میں عدالت نے پھر بلجمعی کے ساتھ بڑی ان کا اللہ تعالیٰ نے ان کو استطاعت دی, ان کو استقامت دی, تو انہوں نے اس کو ٹیک اپ کیا اور اس کے اوپر ڈیسیژن آیا. لاسٹ ایئر کے بعد اس وقت پھر ہمیں ضرورت محسوس ہوئی کہ اس کے اوپر سی ایم ڈالی کہ بھی اس کے آپ رمضان کے اندر تقدس چلتا رہے گا. جبکہ دیکھیں وہ ڈیورنگ آرگومنٹ جج صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ اگر آپ کرکٹ دیکھتے ہیں تو وہاں سے ایکسپرٹ آپ آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, ویسٹ انڈیز سے بلا کے لاتے ہیں, جس سے بتاتے ہیں کہ اس کی بالنگ اچھی ٹھیک نہیں ہے, اس سے شاٹ ٹھیک نہیں کھیلی. اور جب ایک ٹیم کا بڑا ڈیلیکیٹ مسئلہ ہے, بڑا توجہ طلب بات ہوتی ہے, اس کے اوپر بیان کرنے کے لیے آپ ایسے لوگوں کو بٹھا لیتے ہیں. یہ نہیں کہتے خدا نہ خاصہ کہ مسلمان نہیں, ہمارے بہن بھائی مسلمان ہیں, لیکن ٹیم پہ عبور ہونا اور اس کو بیان کرنا ان کا ہونا چاہیے, اس کے اندر گرپ ہونی چاہیے اس کی سبجیکٹ پہ. اسی حوالے سے آپ کو شو بز سے تعلق ہے, آپ نے مارننگ شوز کرنے ہیں, آپ نے اس کے بعد ڈانس کرنا ہے, ناچ کا نہ کرنا اسی فرق نے, چاہے وہ فیمیل ہے یا میل ہے یا تو مسخر اڑانا ہے. تو ایسا کنسیپٹ قوم کے اندر نہیں جانا چاہیے بچوں کے ذہنوں میں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کی شاد کریں گے یا اسلام کے اوپر عمل جامع دینا. وہ عجیب سے کنسیپٹ ریٹنگ کے چکر میں جاتا, تو یہ ریٹنگ کے چکر میں ہماری پوری قوم کا بیڑا غرق کر دیا تھا. اور اس میں آپ دیکھا کہ وینا ملک اور کون نہیں ہے جسے پروگرام نہیں کیس کے اندر. بالکل آپ نے کہا کہ اس میں فیصلے میں بھی یہ کہا گیا کہ کم از کم جو ماہر ہوں اس میں پی ایچ ڈی اسکالر کی بھی شرط لگائی گئی ہے. تو کچھ لوگ یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ پی ایچ ڈی اسکالرس تو لوگوں کو نہیں ملیں گے, کیونکہ یہ شرط پی ایچ ڈی اسکالرس کی یہ ضروری شرط ہے, یا کم از کم انہوں نے ایک لیول بتایا ہے کہ کم از کم اس طرح کے لوگ ہونے چاہیے. نہیں, وہ اس طرح ہوا تھا کہ فیصلے کے اندر تھوڑا سا اس کے اندر جو اوپن کورٹ میں ڈیسائیڈ ہوا تھا, وہ جو فیصلہ تھا وہ اوپن کورٹ میں جو ڈیسیژن ہوا تھا, چند الفاظ بیچ میں وہ ججمنٹ میں نہیں آ سکے, جس کے اندر میں نے دوبارہ درخواست دی تھی کہ آپ اس کرائٹیریا کو واضح کر دیں کہ کون وہ لوگ ہیں جو اس کا پروگرام کر سکتے ہیں. تو اس میں انہوں نے پھر اس کو الیبوریٹ کر دیا, بتا دیا, اس کی تفصیل دے دی کہ اس کے اندر آپ عالم دین اور جو دین پہ عبور رکھتے ہیں, اور کم از کم ان کا لیول ہونا چاہیے. اس میں یہ نہیں کہا کہ پی ایچ ڈی کی ڈگری ہونی چاہیے, کم از کم جو بیان کرے, آخر کروڑوں لوگوں نے اس کی بات کو سننا ہے, 22 کروڑ ہمارے لوگ ہیں, اور وہ شاید انٹرنیشنلی بھی سنا جاتا ہے. تو آپ ایسے بندے کو لے کے آئے جس کی شخصیت, جس کی بات میں اتنا مزہ ہو, فرض کریں کہ اب جمیل صاحب اگر کئی چیزوں نے پی ایچ ڈی کی ڈگری نہیں ہے ان کے پاس, تو کیا یہ اس کے اوپر بیان نہیں کر سکیں گے؟ تو یہ بالکل غلط بات ہے. وہ ایک بتانے کی بات ہے کہ کم از کم ہمیں معیار کو, اسٹینڈرڈ کو اپ کرنا چاہیے کہ جس میں دین کی واقعی خدمت ہوتی ہوئی نظر آئے. اس کے لیے انہوں نے یہ ایک صرف پی ایچ ڈی نہیں لکھا, اس کے ساتھ پوری ایک عبارت ہے پوری, جس کو پورا پڑھا جانا چاہیے کہ دین کو, اس کے تقدس کو, اس کے بیان کو کتنی اہمیت دی عدالت سے اس میں کہ آپ کا یہ جو دینی جو بتانے والا شخص ہے اس کی کتنی کریڈیبلٹی ہونی چاہیے. اس کے لیے وہ ڈکلیئر آئی ہوئی, وہ میں نے دوبارہ میرا خیال ہے وہ شیئر ہو چکی ہے اور وہ پہنچ چکی ہے لوگوں تک, اس میں بجے نہیں ہے. ایک اور اعتراض وقاص صاحب یہ کیا جاتا ہے کہ یہ فیصلہ صرف کیا ماہ رمضان کے تقدس کے لیے ہی کیا گیا ہے, یا پھر اس کو پورے سال کے لیے ہونا چاہیے, کیونکہ رمضان کے علاوہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے حیا باختہ پروگرام چلتے ہیں, ڈانس بھی ہوتا ہے اور ایسے ایسے ڈرامے بھی چلتے ہیں جو ہماری تہذیب ان کی اجازت نہیں دیتی ہے. اس میں گزارش یہ ہے کہ میں نے آپ سے شروع میں گزارش کی تھی کہ بعض جگہوں پہ ہمارا دین, ہمارا مذہب, ہمارا کلچر, ہمارا ماحول, ہماری فیملی, ہمارے گھر, ہمارے بچے یہ اجازت نہیں دیتے کہ ہر چیز ہمارا جو معاشرہ ہے کہ ہم وہ چیزیں دیکھ سکیں. وہ مخرب اخلاق, وہ اشتہارات جس میں فیملی پلاننگ سے ریلیٹڈ تھے,
بعض آئس کریم کا اشتہار ہے, کیوں موبائل کا اشتہار ہے, ٹی وی میں ایسے ایسے اشتہارات چلتے تھے, ان کی ڈریسنگ, اس کا کانسیپٹ, اس آپ ایک چیز ڈیسنٹ طریقے سے بھی تو بتا سکتے ہیں. اور یہ مثال دیتے ہیں ہمارے جو مخالفین جو آرگومنٹ کرتے ہیں جی کہ جی وہ چینل سوئچ کر لیں, آپ کو کیا ہے, یہ ہے مطلب کہنے کی بات یہ جو ترقی یافتہ قومیں ہیں جس کو مہذب قومیں کہتے ہیں, وہ بھی رات کو بچے جب سو جاتے ہیں اسکول ٹائم ہوتے تب بتاتے ہیں کہ ایڈلٹ کا ٹائم ہے, یہ چیز ایڈلٹ دیکھ سکتے ہیں, وہ بھی اس قدر اس کے اوپر دھیان رکھتے ہیں اپنی نیشن بلڈنگ پہ. جبکہ ہمارے ہاں تو کانسیپٹ ہی ہو رہا ہے, اور یہ اس قسم کے ڈرامے دکھاتے ہیں, گناہ ہو جاتا ہے کسی بچی کے ساتھ یا کسی اس قسم کا گناہ ہو جاتا ہے, اس کی اس قدر تشہیر کر دیتے ہیں وہ بھی ہمارے معاشرے میں عام ہو جاتا ہے. میرا جو پٹیشن کا نظر لباب ہے وہ یہ تھا کہ تمام تر اشتہارات, تمام تر ٹی وی ڈرامے, تمام تر اس کا سیٹ اپ جو ہے کم از کم ہمارے اسلامی معاشرے اور تشخص کو باہر رکھتے ہوئے ہونا چاہیے. وہ ان حدود اور قیود کو کراس نہ کریں جو اللہ نے متعین کی ہوئی ہے. بدقسمتی سے میں صرف مسلمان ہوں لیکن اچھا مسلمان تو نہیں بن سکتا, لیکن اس کا یہ بھی مقصد نہیں ہے کہ میں ایسے اقدامات کروں جس سے باقی لوگوں کا دین, مذہب اور ان کا جو پرائیویسی ہے وہ متاثر ہونے شروع ہو جائے. ایک ایسا اشتہار جو اپنی والدہ, بیگم, بچوں کے ساتھ بیٹھ کے نہیں دیکھ سکتا, اس کا ٹی وی پہ چلنے کا کوئی جواز نہیں ہے. ایک ایسا سین جو میں اپنی وائف کو اس کے سامنے بیٹھ کے نہیں دیکھ سکتا, اس کو نہیں آنا چاہیے. کہ باہر لوگ آرگومنٹ کرتے ہیں کہ اپنی چار دیواری پہ اپنے گھر کو سامنے رکھ کے, اپنی شخصیت کو سامنے رکھ کے سوچیں کہ کیا اپنے دل پہ ہاتھ رکھے کہ کیا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں, تو اندر کا ان کا سینسر ان کو تھرو دے گا کہ اللہ نے منع کیا ہے, بے شک آپ پبلکلی بھی نہیں دکھا سکتے. خاص طور سے مذہب کو گلیمرائز کرنا. جی وقاص صاحب آپ نے بالکل درست فرمایا کہ ایسی چیزیں چلتی ہیں, لیکن سوال پھر یہی ہے کہ جو آپ کا فیصلہ ابھی جو آیا ہے, جو آپ کے جو مقدمہ فائل ہوا تھا, جو آپ نے توجہ دلائی تھی, کیا یہ فیصلہ صرف رمضان تک ہی محدود رہے گا یا یہ فیصلہ پورے سال تک چلے گا؟ نہیں, وہ اللہ کے حکم سے ہماری پٹیشن کمپریہنسو ہے, وہ پورے اس کے سسٹم کے بہتری کے لیے تھی. یہ شارٹ آرڈر ہے, ابھی اس میں ڈیٹیل ججمنٹ آنی ہے. جب ڈیٹیل ججمنٹ آئے گی تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اللہ کی اذان کا پیکج اور یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ آپ کو انشاءاللہ فار ایور ملیں گی. یہ مکمل ڈیٹیل آئے گی. فوری طور پہ رمضان تک یہ درخواست کے اوپر یہ انہوں نے دفعے کا فیصلہ کیا ہے. ڈیٹیل ججمنٹ ابھی ریزرو ہے اور انشاءاللہ مجھے اللہ کی سے پوری توقع ہے, اور جو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کا دے گا جیسا کوئی استقامت دے گا, پورے سال کے لیے آئے گی, تمام چیزوں کو ایڈریس کرے گی. جی بہت شکریہ وقاص صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. جی ناظرین, یہ تھے وہ عظیم شخص جسے پوری قوم سلام بھی پیش کر رہی ہے اور داد بھی دے رہی ہے, کہ جنہوں نے توجہ دلائی اور مسلسل پیروی کرتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پاکستان کے سماج اور پاکستان کی تہذیب اور ثقافت اور کلچر اور نوجوانوں کو بے حیائی اور فحش گوئی اور حیا باختہ اور اخلاق باختہ پروگراموں سے دور رکھنے کے لیے انہوں نے ایک پٹیشن دائر کی تھی. اس پر فیصلہ ہوا تھا اور یہ فیصلہ یقیناً قابل تحسین ہے, کیونکہ نہ صرف رمضان کا تقدس مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ مسلمان رمضان کے تقدس کا خیال رکھیں, کیونکہ رمضان میں ہم دیکھتے ہیں جو غیر مسلم ہیں, جو روزہ نہیں رکھتے, وہ بھی مسلمانوں کا اور رمضان کا احترام کرتے ہیں. پھر آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے مسلمان رمضان کا احترام کیوں نہیں کرتے, اور کیوں رمضان میں اس طرح کی چیزوں کو اگنور نہیں کرتے اور اس کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے. تو بہرحال ہائی کورٹ کا, اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ نہایت شاندار ہے. اب سوال یہ ہے کہ اس فیصلے کو کیا صرف رمضان تک ہی محدود رکھا جائے گا, یا اس کی جو عملی طور پر اس کو نافذ کرنے کا معاملہ ہے اس کو پورے سال تک بڑھایا جائے. تو جیسا کہ انہوں نے بھی کہا, وقاص صاحب نے بھی, کہ اس معاملے کو انشاءاللہ جو اس میں جو تفصیلی جو فیصلہ ہے وہ آنا ہے, اور اس میں ضرور یہ پورے سال تک کے لیے کوئی نہ کوئی گائیڈ لائن ہوگی اور رہنمائی کی جائیں گی. اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ جتنے بھی ہمارے انٹرٹینمنٹ کے نام پہ جو ٹی وی چینل چل رہے ہیں ان میں کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں, ان کے لیے کوئی کم از کم کوئی کرائٹیریا ہونا چاہیے, کوئی حدود و ضوابط ہونے چاہیے, کوئی باقاعدہ اس کے لیے مانیٹرنگ سیل ہونا چاہیے جو اسے مانیٹر کرے, اور اس میں جو ایسی چیزیں ہیں اگر کوئی کرے بھی صحیح تو اس پر بھاری جرمانہ عائد کیا جائے, کم از کم ان کا لائسنس معطل کیا جائے, یا اس طرح سے دیگر جو سزائیں قانون کے مطابق ہوں انہیں دی جائیں. کیونکہ یہ پاکستان اسلام کی بنیاد پر بنا تھا, اسلام کے نام پر بنا تھا, اور جن مسلمان
مسلمانوں نے اس پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں، ان کا مقصد اور ہدف اور مطلب صرف اور صرف ایک ہی تھا کہ پاکستان کو دنیا کے لیے ایک ایسا آئیڈیل ملک بنایا جائے، ایک ایسا نمونہ دنیا کے سامنے پیش کیا جائے کہ لوگ دنیا جب دیکھے تو واقعی کہے کہ واقعی ایک نظریاتی اسلامی ملک جس کو ایک نظریہ اسلام کی لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا گیا تھا پاکستان، وہ واقعی اسلام کی عملی تشریح و تعبیر کا ایک مرکز ہے، یہ ہونا چاہیے تھا۔ لیکن ہمارے ہاں سیکولرزم پھیل گیا، لبرلزم پھیل گیا، اور کچھ لوگ ایسے آگئے جو جنہوں نے نظریہ پاکستان کی ہی نفی کر دی، اور جن لوگوں نے لاکھوں 10 لاکھ 20 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے جو قربانیاں دی ان کو ہی جٹلا دیا اور کہا کہ پاکستان تو ایک سیکولر اسٹیٹ ہے اور سیکولرزم کے نام پر بنا گیا تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے ایسے لوگوں کی ہمیں مخالفت کرنی ہوگی۔ آج ہم بات کر رہے تھے بیت المقدس کے حوالے سے، مسجد اقصیٰ پر جو قبضے کے 70 سال گزرے ہیں۔ پروگرام کے پہلے حصے میں ہم نے اس پر بات کی، پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم نے بات کی ایران امریکہ جوہری معاہدے کا جو خاتمہ ہوا ہے، اس کے اہداف اور نقصانات کیا ہیں، پس منظر کیا ہے اور پیش منظر کیا ہے۔ جبکہ پروگرام کے تیسرے حصے میں ہم نے بات کی ہے ماہ رمضان کے تقدس کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے اس پر بات کی ہے ہم نے، اور اسی طرح جو یہ فیصلہ ہے اس فیصلے کے اثرات کیا ہوں گے، کیا یہ فیصلہ صرف ٹی وی چینلز کے لیے ہے یا دیگر اداروں کے لیے بھی ہے، دیگر تقریبات کے لیے بھی ہے، اور کیا اس فیصلے کو پورے سال کے لیے ہونا چاہیے یا صرف رمضان مبارک کے لیے ہونا چاہیے، اس پر ہم نے بات کی تھی پروگرام کے تیسرے حصے میں۔ اگر دیکھا جائے تو ماہ رمضان کا تقدس ظاہر سی بات ہے چند دن کے بعد ماہ رمضان آ رہا ہے، تو اس کے احترام اور اس کی تیاری کے لیے مسلمان پورے سال تیاری کرتے ہیں، اور رمضان آنے سے پہلے جو شعبان کا مہینہ ہوتا ہے اس میں بھی مسلمانوں کا ذوق و شوق جو ہے وہ مزید بڑھ جاتا ہے۔ تو ایسے میں ہر مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے ارد گرد معاشرے میں جو لوگ ہیں اگر وہ احترام رمضان کو نہیں سمجھتے یا اس میں کچھ کسی وجہ سے کسی کمی یا کوتاہی کا شکار ہیں کچھ لوگ، تو ان کی رہنمائی ضرور کرنی چاہیے، اور اس فیصلے کو سامنے رکھ کر تمام مسلمانوں کی بالخصوص تمام اہل پاکستان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ پاکستانی سوسائٹی کے اندر، پاکستان کے معاشرے کے اندر ایک ایسی فضا قائم کی جائے کہ جس سے پاکستان ایک عملی تجربہ گاہ بن جائے اسلام کی، اور پھر جب عملی تجربہ گاہ بن جائے گی اسلام کی تو پھر ہمارے مسائل بھی حل ہو جائیں گے اور مسلمان بھی خوشحال ہو جائیں گے، اور ظاہر سی بات ہے پھر پورے پاکستان کی پوری دنیا میں عزت بھی ہوگی۔ تو اسی حوالے سے ہم نے آج بات چیت کی تھی، تو اس حوالے سے آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا، اس حوالے سے اپنا فیڈ بیک بھی آپ دے سکتے ہیں، اور اس کے لیے وصال اردو کے آفیشیل فیس بک پیج کو بھی جوائن کر سکتے ہیں، ٹویٹر پہ بھی پیج ہے اس کو بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ پروگراموں کو دیکھنے کے لیے آپ یوٹیوب پر وصال اردو کے پیج کو جوائن کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔